السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرید اقبال اور میں ہوں آپ کا محسن حسنین احمد۔ چلے سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ہماری نظم کا عنوان ہے شم۔ آؤ دیکھتے ہیں قلندر اقبال نے اس نظم کو کیسے بیان کیا ہے۔ فریاد در گرہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی گرہ میں فریاد ہو۔ دانہ سپند ہرمل کا دانہ، بزم جہاں میں بھی ہوں اے شم درد مند۔ اے شم تیری طرح میں بھی غم زدہ اور دکھیاں ہوں۔ فریاد در گرہ صفت دانہ سپند، جس طرح ہرمل کا دانہ آگ میں جا کر چٹکنے کی آواز پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح میں بھی حالات دنیا سے تنگ آ کر آہوزاری کرتا رہتا ہوں۔ سوز درون کا مطلب ہوتا ہے اندرونی جلن۔ دی عشق نے حرارت سوز درون تجھے، اے شم عشق نے تیرے اندر تپش پیدا کر دی ہے اور اسی تپش کی بنا پر تو اندرونی طور پر جلتی رہتی ہے۔ اور گل فروش عشق شفق گم کیا مجھے، جبکہ عشق نے میری کیفیت اس طرح کر دی، بظاہر تو میں پھول بیچنے والا لگتا ہوں لیکن اندرونی طور پر خون کے آنسو روتا ہوں۔ بزم عیش کا مطلب ہوتا ہے خوشی کی محفل۔ ہم کنار کا مطلب ہوتا ہے تعلق۔ ہو شم بزم عیش کے شم مزار تو، اے شم تجھے خواہ خوشی کی محفل یا مزار پر جلایا جائے۔ ہر حال عشق غم سے رہی ہم کنار تو، ہر حال میں تیرا تعلق تو غم کے آنسوں کے ساتھ رہا۔ یقبیں کا مطلب ہوتا ہے ایک نظر۔ عاشقان راز اہل مہ کہتے ہیں اہل معرفت کو، مایا کہتے ہیں سامان کو، اشوب امتیاز کا مطلب ہوتا ہے تفریقی ہنگامے۔ یقبیں تیری نظر صفت عاشقان راز، اے شم تیرے جس طرح اہل معرفت ہر چیز کو ایک نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تیری نظر بھی ہر جگہ یکساں ہی ہے۔ میری نگاہ مایا شعب امتیاز، جبکہ انسان کی نگاہ فرقہ پرستی چاہتی ہے اور اسی فرقہ پرستی کی بنا پر ہر طرح فتنے اور فساد ہیں۔ بت کدے کا مطلب ہوتا ہے مندر۔ امتیاز کہتے ہیں فرق کو۔ کعبے میں بت کدے میں ہے یکساں تیری ضیا، اے شم تو اگرچہ کعبے میں ہو یا مندر میں تیری روشنی یکساں رہتی ہے۔ میں امتیاز دیر و حرم میں پھنسا ہوا، اگرچہ یہاں پر لفظ دیر و حرم استعمال ہوا ہے لیکن مراد لیں گے قوم کے درمیان فرقہ پرستی، اور اسی نے انسانوں کو فساد میں رکھا ہوا ہے۔ دودھ سیاہ کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ ہے شان آہ کی تیرے دودھ سیاہ میں، اے شم تیرے جلنے سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کی کیفیت بھی ایسی ہے جس طرح انسان کے قلب سے آہ نکلتی ہے۔ پوشیدہ کوئی دل ہے تیری جلوہ میں، لگتا ہے تیرے اندر بھی کوئی دل چھپا ہوا ہے۔ برق تجلی کا مطلب ہوتا ہے حقیقی روشنی۔ جلتی ہے تو برق تجلی سے دور ہے، اے شم تو حقیقی روشنی سے بہت دور ہے اور اسی کی جدائی رونے پر مجبور کر رہی ہے۔ بے درد تیرے سوز کو سمجھے کہ نور ہے، جبکہ سنگتے لوگ تیرے سوز عشق کو نور سمجھتے ہیں۔ مطلب تجھ میں محبوب کا عشق ہے، اسی سے دوری کے باعث تو غم میں مبتلا ہے، لوگ اسے روشنی عام سمجھتے ہیں۔ تو جل رہی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں، اے شم تو اگرچہ جل رہی ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ تجھے جلنے کا مقصد کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بنا مقصد کے چلتے رہتے ہیں۔ بینا ہے اور سوز دروں پر نظر نہیں، تو اگرچہ دیکھ سکتی ہے لیکن بات وہی ہے کہ مقصد سے ناواقف ہے۔ سیماب وار کا مطلب ہوتا ہے بے چین۔ میں جوش اضطراب سے سیماب وار بھی، مجھ میں جو بے چینی کی شدت ہے میں اس سے خوب واقف ہوں کہ یہ بے چینی کس وجہ سے ہے۔ آگاہ اضطراب دل بے قرار بھی،
اور دل کی بیقراری کی وجہ بھی جانتا ہوں، مطلب ایک خاص مقصد کا حصول مجھے بے چین رکھ رہا ہے۔ تھا یہ بھی کوئی ناز کسی بے نیاز کا، یہ مجھ پر بے نیازی کا کرم تھا، احساس دے دیا مجھے اپنے گداز کا، کہ اس پاک ہستی نے اپنے کریم ہونے کا احساس میرے دل میں پیدا کر دیا ہے۔ اسی احساس کی بنا میں دنیا میں جس طرح بھی دیکھوں شان الہی نظر آتی ہے۔ خوابیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپے ہوئے۔ یہ آگاہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، مجھے اپنی ذات کا شعور حاصل ہے، یہی شعور عزت نفس کے قائم ہونے پر بے چین ہے۔ خوابیدہ اس چرن میں ہیں آتش کدے ہزار، بظاہر عزت نفس چھوٹی سی چنگاری ہے، لیکن اس میں ہزاروں آتش کدے سمائے ہوئے ہیں۔ مطلب عزت نفس ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رفت کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ یہ امتیاز رفت و پستی اسی سے ہے۔ عزت نفس کی آگاہی سے بلندی اور پستی میں فرق واضح ہوتا ہے۔ گل میں مہک، شراب میں مستی اسی سے ہے۔ آگاہی کا وہی یہ شعور ہے جس کے سبب پھولوں میں خوشبو اور شراب میں مستی کا وجود ہے۔ بستان کہتے ہیں باغ کو، بستان و بل و گل و بو ہے یہ آگاہی۔ یہ آگاہی کا یہ شعور دراصل باغ، بلبل، پھول اور اس میں موجود مہک کے درمیان فرق کا نام ہے۔ اصل کشاکش من و تو ہے یہ آگاہی۔ من و تو کا مطلب یہ میری چیز ہے، یہ تیری چیز ہے۔ مراد لیں گے چیزوں کے اپنے یا پرائے ہونے کا جو تسلسل چلا ہے وہ بھی اسی آگاہی کی ایجاد ہے۔ دلستان عشق کا مطلب ہے عشق کا دل لینے والا۔ تپش آموز کا مطلب ہوتا ہے حرارت پیدا کرنے والی۔ صبح ازل جو حسن ہوا دلستان عشق، ابتدا میں جس نے عشق کا دل چرایا تھا وہ حسن تھا، مطلب حسن عشق کا دل چرا لیتا ہے۔ آواز کن ہوئی تپش آموز جان عشق، اور کن کی آواز نے عشق کی جان میں حرارت پیدا کر دی، اور اسی حرارت نے عشق کی شدت کو مزید بڑھا دیا۔ یہ حکم تھا کہ گلشن کن کی بہار دیکھ، یہ انسان کے لیے حکم ہے کہ کن کی برکت کی بہار دیکھے۔ ایک آنکھ لے کے خواب پریشان ہزار دیکھ، اگرچہ اس کے پاس ایک آنکھ ہے لیکن اسی ایک آنکھ سے ہزاروں قسم کے عجیب نظارے دیکھے اور رب کی حمد بیان کرے۔ یہ انسان کے لیے حکم تھا۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، فراق کہتے ہیں جدائی کو۔ مجھ سے خبر نہ پوچھ حجاب وجود کی، مجھ سے وجود کے اس پردے کے بارے میں مت پوچھو جو مخلوق کے وجود میں آنے کے بعد خالق اور مخلوق کے درمیان حائل ہو گیا۔ شام فراق صبح تھی میرے نمود کی، جس چاند میری نمود ہوئی فراق کی وہ صبح تھی، مطلب میں اسی وقت سے حقیقی منبع سے دور ہو گیا تھا جب میں اس دنیا میں آیا۔ وہ دن گئے کہ قید سے میں آشنا نہ تھا، وہ دن چلے گئے جب انسان دنیاوی قید سے بے خبر تھا۔ زیب درخت طور میرا آشیانہ تھا، وہ دن چلے گئے جب انسان کا مسکن کوہ طور کے درخت کی زینت کا باعث بنا ہوا تھا۔ قفس کہتے ہیں قید کو، پنجرے کو۔ غم کدے کا مطلب ہوتا ہے غم کا گھر۔ قیدی ہوں اور قفس کو چمن جانتا ہوں۔ انسان کی حیثیت اس دنیا میں قید کسی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ انسان اس پنجرے یا قید کو چمن سمجھ بیٹھا ہے۔ غم کے غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اس جگہ کو اپنا حقیقی وطن سمجھ بیٹھا ہے، جہاں غربت کے ساتھ ساتھ ہر جگہ غم کے بھی ڈیرے ہیں۔ فسردگی کا مطلب ہوتا ہے بے چینی۔ یاد وطن فسردگی بے سبب بنی، اپنے وطن مطلب جنت کی یاد نے انسان میں افسردگی اور رنجیدگی پیدا کر دی ہے۔
شوق نظر کبھی ذوق طلب بنی، کبھی انسان کے اندر جنت دیکھنے کا شوق تھا، اب وہ شوق حاصل کے ذوق میں تبدیل ہو گیا ہے۔ فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکا۔ اے شم انتہائی فریب خیال دیکھ، اے شم ہماری مطلب انسانوں کی انتہائی غلط فہمی دیکھ، مسجود ساکنان فلک کا مال دیکھ، ہم جو کبھی فرشتوں کے مسجود تھے ہمارا انجام دیکھ۔ مطلب ہمیں غموں نے گھیر رہا ہے، انسان آپس میں لڑ رہے ہیں، فرقہ پرستی ہے، اور اسی چیز نے انسان کو اس کے اصل مقام سے گرا دیا ہے۔ مضمون فراق کا ہوں، سریا نشاں ہوں میں آہنگ، اگرچہ انسان کا مقام بہت بلند ہے مگر وہ بھی ہجر کا ستایا ہوا ہے۔ آہنگ طبع ناظم کون و مکان ہوں میں، اور انسان اس کائنات کی نظم مرتب کرنے والے ناظم کی طبیعت یا ذوق سے مناسبت رکھنے والا نغمہ ہے۔ نمود کا مطلب ہوتا ہے نمائش، ہست و بود کہتے ہیں زندگی کو، باندھا جو اس نے تو چاہی میری نمود۔ جب اس ناظم نے میری مضمون شعر میں باندھا تو اس میں میرے ظہور کی خواہش پیدا ہوئی، تحریر کر دیا سر دیوان ہست و بود، چنانچہ اس پاک ہستی نے کائنات کے دیوان کے سر فہرست انسان کو تحریر کر دیا، مطلب انسان کو اتنا عزت بخشی اتنی کسی اور کو نہیں۔ گوہر کو مشت خاک میں رہنا پسند ہے، گوہر اگرچہ مٹی میں بھی رہے اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، بندش اگرچہ سست ہے مضمون بلند ہے۔ جسم میں انسانی روح یا کائنات میں انسان کی حیثیت اگرچہ فانی ہے لیکن پھر بھی اشرف المخلوقات ہونے کے باعث انسان کا مقام بہت بلند ہے۔ چشم غلط نگر کا یہ سارا قصور ہے، دراصل یہ سارا قصور غلط دیکھنے والی آنکھ کا ہے جو مخلوقات وغیرہ میں امتیاز کرتی ہے۔ عالم ظہور جلوہ ذوق شعور ہے، یہ ساری کائنات فہم و شعور کے ذوق کے جلوہ ہونے کی جگہ ہے، یعنی اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو اس کائنات میں خالق کا وجود ہی نظر آئے گا۔ یہ سلسلہ زمان و مکان کا کمند ہے، تو کہ گلوئے حسن تماشا پسند ہے۔ یہ سلسلہ جو زمان و مکان کی کمند ہے دراصل تماشا پسند حسن کے گلے کا پٹا ہے، یعنی حسن سے مراد محبوب حقیقی جس سے موجودات کائنات میں اپنا جلوہ دیکھنے کا شوق ہے۔ قید زمان و مکان اس کا بنایا ہوا ایک طوق ہے جو مخلوق کی گردن میں پڑا ہوا ہے اور اسی دائرے سے وہ باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اشتیاق کا مطلب ہوتا ہے شوق، منزل کا اشتیاق ہے گم کردہ راہ ہوں، اگرچہ میں منزل پانے کا شوق رکھتا ہوں لیکن اپنی راہ کھو بیٹھا ہوں۔ اے شم میں اسیر فریب نگاہ ہوں، مجھے نگاہوں کے دھوکے نے مار ڈالا ہے، گویا میں جادو بھری آنکھوں کا قیدی ہوں۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، دام جالی کو کہتے ہیں۔ صیاد آپ حلقہ دام میں ستم بھی آپ، اگرچہ میں شکاری ہوں لیکن نگاہوں نے اسی طرح دھوکہ دیا ہے کہ میں خود اپنے ہی جال میں پھنس گیا ہوں۔ بام حرم بھی طائر بام حرم بھی آپ، یہ کیا ستم ہے کہ خود کو حرم کی بلندی بھی سمجھتا ہوں اور حرم کی چھت پر بیٹھا پرندہ بھی۔ میں حسن ہوں کہ عشق سراپا گداز ہوں، میں ابھی تک اس حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہوں کہ میں حسن ہوں یا حرارت عشق میں جلتا ہوا ہوں۔ کھلتا نہیں کہ ناز ہوں یا نیاز ہوں، یہ راز ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ میں محبوب ہوں یا میری حیثیت عاشق کی سی ہے۔ کچھ روشن نہیں ہوتا یعنی سب کچھ وہی ذات مقدس ہے۔ ہاں آشنائے لب ہوں نہ راز کہن کہیں مجھے پرانا راز عشق یاد نہ آ جائے، یہ خدشہ بے جان نہیں کہ میں اپنی زبان پر وہی راز قدیم لے آؤں۔
پھر چھڑ نہ جائے قصہ دار و رسن کہیں، کیونکہ اگر وہ یاد آ گیا تو منصور کا قصہ یعنی کیسے وہ عشق کی وجہ سے پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، چھڑ جائے گا کہیں میرا حال بھی وہی نہ ہو۔ میری حیثیت